اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ IRC ٹی وی پوڈ کاسٹ میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ماہ ذو الحجہ شریف اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہ محرم الحرام، یہ دونوں مہینے ایک سال کے اختتام پر اور دوسرا مہینہ سال کے شروع پر نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ماہ ذو الحجہ شریف کو دیکھیں تو اس میں بھی مختلف واقعات رونما ہوئے، ماہ محرم الحرام کو دیکھیے تو اس میں بھی مختلف واقعات رونما ہوئے۔ یہ دونوں مہینوں کی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہم یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، ادارہ اسلامک ریسرچ سینٹر فاروق آباد کے بانی و سرپرست، فاؤنڈر آف اسلامک ریسرچ سینٹر فاروق آباد، پروفیسر ڈاکٹر ابو البدر محمد عمر زمان صدیقی صاحب۔ آئیے ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ ان دونوں مہینوں کے اوپر جو واقعات ہمارے سامنے پیش آئے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم نے پھر سے آپ کو مدعو کیا اور ہمیشہ کی طرح آپ نے ہماری بات کو سنا اور ہمیں اپنا قیمتی ٹائم عنایت فرمایا، بہت بہت شکریہ۔ حضور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذو الحجہ شریف ہے اور ماہ محرم الحرام ہے، جیسے ابھی میں نے سٹارٹنگ پہ بتایا کہ یہ دونوں مہینے جو ہیں اس کے اندر مختلف سے جو ہے وہ واقعات پیش آئے، تو اسی کے ریلیٹڈ میرے کچھ سوالات ہوں گے، مختصر سے سوالات ہوں گے، اور یہ تمام سوالات چونکہ آپ جانتے ہیں مختلف لوگ ہیں، مختلف آڈینس ہے، ان کی طرف سے ہمارے پاس آتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سوال آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ جو خدشات ہیں یا جو توہمات ہیں یا جو خلش ہے ذہنوں کی، اس کو دور کیا جائے۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پہلے سوال سے اس پوڈ کاسٹ کا آغاز شروع کروں۔ جی بالکل، کیوں نہیں۔ حضور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں 2 سالوں کا جو ہے وہ نام سنا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی سال اور ایک کہتے ہیں انگریزی سال۔ ان دونوں سالوں کا کیا فرق ہے اور اس کی کیا معاملات ہیں، اس کے حوالے سے روشنی ڈالیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے IRC سوشل میڈیا ٹیم کا میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر یہ موقع بنایا، جی اور عوام الناس کے جو سوالات ہیں دینی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ان کو یہ موقع دیا گیا۔ تو یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ 2 سال جو ہیں جی ہاں، وہ عوام میں مشہور ہیں۔ ایک اس میں کہتے ہیں کہ اسلامی سال اور دوسرا انگریزی سال۔ انگریزی سال، سب سے پہلے تو یہ تصحیح کر لینی چاہیے کہ یہ انگریزی سال نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہی اسلامی سال ہیں، دونوں ہی اسلامک سال، دونوں اسلامی سال ہیں۔ کیونکہ اگر ہم ان کی حقیقت کی طرف دیکھیں جی ہاں، کہ یہ بنے کیوں ہیں، تو پھر بھی ایک سال کی جو نسبت ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہے، جس کو ہم انگریزی سال کہتے ہیں۔ جی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم مانتے ہیں، جی جی وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان پہ ایمان لانا۔ جی جی، اور دوسرا جو ہے اسلامی سال، وہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ہجرت سے ہے۔ جی جی، تو اس لحاظ سے یہ دونوں اسلامی ہیں۔ ٹھیک، اور دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے ان کا ایک نام ہے قمری سال اور شمسی سال۔ قمری اور شمسی، یعنی ایک کا چاند کے ساتھ جی ہاں ابتدا اور اختتام ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا سلسلہ سورج کے ساتھ چلتا ہے، سورج کے ساتھ، شمسی، شمس کے لحاظ سے۔ جی جی، تو شمس و قمر جو ہے یہ بھی نظام قدرت کا ایک حصہ ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ جی ہاں، تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی دونوں اسلامی مہینے ہیں، ٹھیک، کیونکہ ہماری کچھ عبادات قمری لحاظ سے ہیں، جیسے روزہ، جی ہاں،
یا اسلامی مہینوں کا جی کی جی ابتدا اور ان کا اختتام، جی جی اور ہماری نمازوں کا جو سلسلہ وہ سورج کے اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے ہے، تو ان دونوں لحاظوں سے یہ دونوں اسلامی سال ہی کہلائیں گے۔ اسلامک سال ہی۔ اب ان کی حقیقت کیا ہے جسے ہم انگریزی سال کہتے ہیں، جی ہاں، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس سال کے ساتھ چھوٹی سی عین لکھی ہوتی ہے، حمزہ ٹائپ، بالکل ایسے ہی لکھا ہوتا ہے۔ تو عربی میں یہاں میم لکھا ہوتا ہے جی جی، اور ہم عام اردو میں عین لکھتے ہیں۔ آئین لکھتے ہیں۔ تو عین سے مراد ہوتا ہے عیسوی، ہوں، اور میم سے مراد میلادی ہوتا ہے، میلادی۔ یعنی اس وقت ہم 2025 میں ہیں، ہوں، تو 2025 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو ہو چکے ہیں۔ ولادت کو ہو چکے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ عیسوی سال کہلواتا ہے، جی جی، تو اسے عیسوی سال ہی کہنا چاہیے، ٹھیک، انگریزی سال یہ نہیں کہنا نہیں کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو جو اسلامی سال ہے اس کا دوسرا نام ہجری سال بھی ہے۔ ہجری سال، ٹھیک۔ یہ اس وقت ہم 1447 ہجری میں، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال کے ساتھ ہاں جی دو جی چشمی، دو آنکھوں والی ہے لکھی ہوتی ہے، جی جی، وہ ہجری سے ہے، ہجری سے، یعنی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کے لیے آئے، تو وہاں سے یہ سال جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا حضور، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ عیسوی سال اور ہجری سال، اور میں نے ابھی بات کی ماہ ذوالحجہ کے حوالے سے اور ماہ محرم الحرام کے حوالے سے، تو ماہ ذوالحجہ کے اندر ایک بہت ہی سانحہ ایک رونما ہوا۔ میری مراد سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جی جی، تو آپ کے فضائل کے حوالے سے یا آپ کی شہادت کے بارے میں اگر کوئی آپ روش چاہیں تو۔ جی جی، یہ جس طرح آپ نے پہلے کہا ہے کہ ماہ ذوالحج جو ہے جی ہاں، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، جی ہاں، اور محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ ہے۔ ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اس حوالے سے اچھا اچھا، کہ ماہ ذوالحج بھی قربانی اور شہادت کا مہینہ ہے، بالکل، اور ماہ محرم بھی قربانی اور شہادت کا مہینہ ہے۔ تو اس حوالے سے ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ ادھر 10 تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی، جی ہاں، اور ادھر 10 محرم الحرام کو خاندان نبوت کی حضرت امام علی مقام کی سربراہی میں قربانی میں شہادت ہوئی۔ جی جی، تو ادھر بھی دو عظیم صحابہ کرام حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ہوئی۔ تو یہ 1 محرم کو اور یہ 18 ذی الحج کو۔ 18 دن، تو سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے جس طرح آپ نے پوچھا ہے، جی ہاں، تو آپ کی بہت زیادہ ایسی فضیلتیں ہیں جو دیگر کسی بھی صحابی کو میسر نہیں آ جی ہاں، سکتی۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ جی، یہ صرف صحابی نہیں، کائنات کے اندر کسی ہستی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی نبی کے امتی کو، کہ وہ کسی بھی نبی کا دوہرا داماد ہو۔ دوہرا داماد ہو۔ یہ اگر فضیلت کائنات میں حاصل ہے، اس فضیلت میں یکتا ہستی جو ہے اس کا نام ہے عثمان حضرت غنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرا، اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ 2 نوروں والا۔ تو یعنی آپ کی دونوں شہزادیاں سرکار کی جو ہیں، جی جی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بیٹی والا جو عقیدہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ جی جی، 2 تو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، بالکل ٹھیک۔ اور ایک جو ہے وہ حضرت مولا کائنات کے نکاح کے اندر ہے۔ تو ایک والا عقیدہ تو پھر بھی درست ثابت نہیں ہوتا، لہٰذا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا، آپ کی شخصیت میں جو 2 کا لفظ ہے نا، جی ہاں، وہ بڑا معنی خیز ہے، جیسے ذو النورین 2 نوروں والا۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے ذو الہجرتین، ذو الہجرت، 2 ہجرتوں والا، ٹھیک، یعنی ایک ہجرت آپ نے پہلے حبشہ کی طرف کی، اور پھر دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف سے مدینہ کی طرف کی۔ یہ بھی بہت کم لوگوں کو فضیلت ملی۔ پھر تیسری فضیلت آپ کی 2 کے حوالے سے ذو البیعتین، جی، 2 بیعتوں والا، 2 بیعتوں والا، یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ جی جی، ایک تو بیعت آپ نے اس وقت کی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے ایمان قبول کیا اور اس وقت بیعت کی، اور دوسری وہ بیعت ہے جو اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ ٹھیک۔
تو یہ ایسی منفرد بیعت ہے، یہ کسی کو بھی یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ حاصل نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ حضور السلام نے حضرت عثمان غنی کے قصاص میں ہی صحابہ کرام سے بیعت لی۔ سارے صحابہ جب بیعت کر چکے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کا ہاتھ ہے۔ اب میں عثمان کے ہاتھ کی بیعت لے رہا ہوں۔ اللہ جس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے، نبی پاک کے ہاتھ کو اللہ کا اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے، اور نبی پاک اپنے ہاتھ کو حضرت غنی کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو آپ کو فضیلت ملے گی کہ کئی صحابہ کے ہاتھ حضور نے پکڑے، اپنے ہاتھ میں لیے، جی جی، لیکن یہ فضیلت کسی کی نہیں ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو کسی کا صحابی کا ہاتھ کہا۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وہ حاصل تھی، تو اس لیے آپ کو ذو البیعتین بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کہ آپ کو ایک سے زائد مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی، بلکہ جنت کی بشارت نہیں، جی جی، آپ وہ صحابی ہیں جس نے حضور سے ایک سے زائد مرتبہ جنت خریدی۔ واہ کیا بات ہے۔ حضور السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر وقف کرے، میں اس کو جنت دیتا ہوں۔ جنت دے، تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے۔ کیا بات۔ پھر جیش اسرا غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو مدد کرے گا اس کے لیے جنت ہے، جی ہاں، تو آپ نے اس وقت بھی مدد کی۔ تو اس حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے مالک ہیں۔ جنت کے مالک، کیا بات۔ جو چیز خریدی جائے، آپ وہ چیز خریدتے ہیں، آپ اس کے مالک نہیں بن جاتے۔ بن جاؤں گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو پھر ایمان افروز نکتہ ہے کہ آپ جس چیز کے جائیں تو کوئی بندہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ چیز استعمال کر سکے گا؟ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ چیز استعمال کرنی ہوگی تو اسے آپ سے بگاڑنی پڑے گی یا بنانی پڑے گی؟ بنانی پڑے گی، ظاہر سی بات۔ تو پھر جنت میں جانے کے لیے حضرت عثمان غنی سے بگاڑنی نہیں، بنانی پڑے گی، بنانی پڑے گی۔ کیا بڑا نقطہ بیان کیا، ماشاءاللہ، زبردست۔ حضور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر جنت میں جانا ہے یا جنت حاصل کرنی ہے تو ان کے ساتھ بگاڑنی نہیں، ان کے ساتھ بنانی پڑے گی۔ جی جی، تو ابھی جبھی آپ نے ایک نقطہ بیان کیا کہ آپ نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، جی جی، تو آج ہی میں پڑھ بھی رہا تھا اور میں یہ سمجھا کہ میں آپ سے سوال کروں کہ وہ کنواں جو حضرت عثمان غنی نے امت کے لیے وقف کیا تو جس وقت شہادت کا وقت آیا تو آپ کے اوپر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ اللہ اللہ۔ تو یہ جو ظلم اور یا جس طرح سے آپ کو محاصرے میں لیا گیا، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس حوالے سے بھی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ شیئر فرمائیں۔ اس میں یک طرفہ تو لوگ سنتے اور پڑھتے ہیں، میں تھوڑا سا نا ایک نئے اینگل اور تناظر سے اس چیز کو پیش کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارا ٹاپک دونوں ہے، ماہ محرم بھی ہے۔ جی جی، حضرت مولا امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت اور سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے جو اسباب اور جو اس کا منظر نامہ ہے وہ بڑا ملتا جلتا ہے، کہ ادھر بھی پانی بند رہا نواسہ رسول خاندان رسول پر، ادھر بھی پانی بند رہا، اور ادھر بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلمن شہید کیا گیا، ادھر بھی نواسہ رسول اور خاندان رسول کو ظلمن شہید کیا گیا۔ ادھر بھی ظاہری طور پہ ساری پاور تھی حضرت عثمان کے پاس کہ امیر المومنین، لیکن پاور ہوتے بھی آپ نے اپنے حضرت اپنا مدینہ پاک کا تقدس اس کا لحاظ رکھا، اس کو پامال نہیں ہونے دیا، کیونکہ یہ صبر کا موقع تھا۔ حضرت عثمان غنی چاہتے تو وہاں ایک خون ریز جنگ بھی ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ اللہ کی اس آزمائش پر ثابت قدم رہے، اور ادھر بھی ساری پاور مولا حسین پاک کے ہاتھ میں تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے، وہ کہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا، ایسے ہی ہے۔ ہاں جی، جن کے لیے امام الانبیاء اپنی زبان چساتے رہے، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
ایڑیوں کی جگہ پہ چشمہ جاری ہو سکتا تھا بالکل ایسے ہی تو پھر ادھر بھی چشمے جاری ہو سکتے تھے. بالکل ہو سکتے تھے. ہاں جی, اگر سیدنا صدیق اکبر کے لیے غار ثور میں جنت سے پانی آ سکتا تھا تو ادھر بھی جنت سے پانی آ سکتا تھا. اگر صحابہ کرام حضور کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو سکتے تھے تو یہ بھی نواسہ رسول تھے. بالکل ایسے. ادھر بھی روحانی طور پہ ساری پاور تھی لیکن صبر کا دامن آپ نے بھی نہیں چھوڑا, ہاتھ سے نہیں چھوڑا. تو یہ ایک بڑا دونوں شہادتوں کے اندر جو ہے نا یہ ایک مماثلت پائی جاتی ہے. اچھا حضور, اسی طریقے سے جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, تو اسی طریقے سے جس وقت ہم محرم الحرام کی بات کرتے ہیں تو یکم محرم الحرام کو ہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یوم شہادت ہے. تو آپ کے بارے میں بھی کوئی فضائل یا آپ کی جو دین کے لیے جو قربانیاں ہیں اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. جی بالکل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جی کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے حضور کے مرید ہیں. بے شک. اور حضرت عمر بن خطاب حضور کی مراد ہے. آہا, کیا بات ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کو حضور نے مانگ کے لیا, مرید اور مراد. ہاں جی. تو جس کو حضور مانگے اللہ سے وہ پھر کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے. آپ نے پھر جس طرح دین اسلام کا کام کیا اور اسلام کی فتوحات کے جھنڈے گاڑے شرق سے غرب تک, شمال سے جنوب تک, تو یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی اسی دعا کا اثر تھا. بالکل. کہ آج بھی آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پالیسیز تھی, جو آپ کا نظام حکومت تھا, انگریز جو ہے آج بھی اس کو فالو کر رہا ہے. بالکل ایسے. ہمارے ایک دوست ہیں ایڈوکیٹ, تو وہ کہہ رہے ہیں ان کے ایک دوست جو ہے وہ بیرسٹر بن کے آئے باہر سے. جی. تو وہ کہتے ہیں جی باہر باقاعدہ ان کے قانون کے اندر عمرز لا ہے. واہ. بہت سارے یہ بوڑھوں کو وظائف دینا یہ حضرت عثمان نے, دودھ پیتے بچے کا وظیفہ لگانا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کام ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اور یہ جو ہجری سال ہے یہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جو ہے وہ آغاز کیا. تو اور بھی بہت زیادہ جو اسلام کے کام ہے, یہ فوجی چھونیاں ہیں, جی ہاں, ڈاک کا نظام ہے, جی ہاں, یہ سارا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمایا تھا. اور حضور کے زمانہ کے اندر بھی یہ کتنا بڑا آپ کا ایک فعل تھا کہ جب آپ ایمان لے کے آئے تو پہلے مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے, تو پھر آپ کی قیادت کے اندر مسلمان حرم شریف میں علان عبادت شروع کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی فضیلتوں کے اندر بہت بڑی فضیلت. حضور نے یہ جو بھی بیان فرمایا کہ علل اعلان جو ہے وہ اعلان ہوا کہ اب ہم چھپ کے عبادت نہیں کریں گے. جی. یہ ضمناً ہی میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا تو آج کل ایک نیا فتنہ جو ہے وہ یہ اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ جی نہیں, آپ دیکھیں اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ ڈر کے مارے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ نئی نسل کو کیا سکھایا جا رہا ہے جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات جو اتنے مربع میل پر حکومت کی, اور آپ کا عدل, آپ کا انصاف, اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا مراد رسول. جی. تو یہ کیا نئی نسل کو سکھایا جا رہا ہے, اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے. یہ آپ نے جو کہا ہے نا کہ بالکل درست ہے. یہ جو فتنے ہیں نا یہ انہی کا حصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ قرب قیامت آپ لوگوں سے ایسی باتیں سنیں گے احادیث کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے, کہ جو آپ کے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوں گی. ایسے ہی ہے. تو آپ دیکھیں آج تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل اور امر مسلمان کے بچے کو پتہ ہے, لیکن اس کے برخلاف ایک نئی فکر کو پروموٹ کرنا, تو یہ دراصل دشمنان اسلام کی راہ ہموار کرنا ہے. اب حضرت عمر بن خطاب کی جرت ایک طرف نبی پاک بیان کر رہے ہیں, بالکل ایسے ہی, کہ جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے عمر کی بہادری کے جس سے شیطان ڈرتا ہے,
تو آج اگر کوئی شیطان کا چیلا ہی ہو سکتا ہے جو حضرت عمر کی بہادری پر قدغن لگائے. بالکل ایسے. ٹھیک صحیح. اچھا حضور میرا جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام جو ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اس کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمائیے، اس میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے. آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ محرم الحرام جیسے نام سے ہی واضح ہے، حرمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ. جی. یہ جو اسلام کے 4 مہینے ہیں حرمت والے، ذی الحج، ذی قعد اور محرم اور رجب، یہ ان میں سے تیسرا مہینہ ہے. جی ہاں. تو یہ حرمت والا مہینہ، اس کے اندر عبادت کرنا جو ہے یہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مہینہ شروع سے ہی بڑی فضیلت والا رہا ہے. یہ نہیں کہ یہ صرف اسلام کے اندر. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی ولادت جو ہوئی یعنی تخلیق ہوئی وہ 10 محرم تھی، وہ بھی اسی تاریخ کو اور اس مہینے کو. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑی پہ ٹھہری تو وہ بھی یہی مہینہ تھا. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ گلو گلزار بنی، جی ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی بھی یہی مہینہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو دریا کے اندر راستہ بنایا گیا، فرعون سے نجات ملی، وہ بھی یہی تاریخ تھی 10 محرم الحرام. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر یہ نواسہ رسول کی شہادت کا عظیم سانحہ آیا، اور پھر سب سے بڑھ کر جو مستقبل میں ہونا ہے کہ قیامت قائم ہوگی تو وہ بھی مہینہ بھی یہی ہوگا اور تاریخ اس کی 10. ٹھیک ہے. 10 مطلب یہ محرم الحرام کے حوالے سے یہ ٹھیک ہے. اچھا حضور، محرم الحرام کے حوالے سے کوئی خصوصی عبادات بھی ہیں تو اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ اس مہینے کے اندر کوئی خاص عبادتیں بھی کرنی چاہیے یا کیا اس کے معاملات؟ جی بالکل، میں نے پہلے عرض کیا کہ حرمت والا مہینہ ہے. جی ہاں. تو حرمت والے مہینوں میں کوئی بھی بندہ نیکی کرتا ہے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں نفلی عبادات زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. نوافل ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، یا کوئی بھی نیک عمل ہے، روزے ہیں نفلی طور پہ وہ رکھے جا سکتے ہیں. ماہ رمضان المبارک سے پہلے 10 محرم کا روزہ جو ہے یہ فرض تھا. ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف آئے تو جو یہودی تھے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو ان سے جب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی تو ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا زیادہ حق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا زیادہ تعلق ہے. لہذا آپ نے مسلمانوں کو بھی فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، لیکن ان کی مخالفت کرو کہ 9 کا بھی ساتھ شامل کر لو. ٹھیک ہے. 2 دن کا روزہ. پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ مستحب ہو گیا. لیکن اس کی فضیلت برقرار ہے کہ جو یہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ صغیرہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ اس کی عبادات کے اندر. اس کے علاوہ بھی کوئی دیگر عبادات ہیں روزے کے علاوہ؟ روزے کے علاوہ صدقہ و خیرات ہے، ہاں جی، نوافل ہے، اور خاص اس دن جو ہے وہ تیمارداری کرنا، ٹھیک ہے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے. اچھا حضور، جیسا کہ ابھی ہم محرم الحرام کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں تو بہت ہی اہمیت کی حامل ایک تاریخ 10 محرم الحرام، جس دن جو ہے وہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہوئی. تو آپ کی یوم شہادت کا پس منظر تو بیان. ہاں جی، حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو یزید تخت نشین ہوا، اور اس نے پھر بیعت کے لیے، اس وقت ووٹنگ وغیرہ کا تو سلسلہ نہیں ہوتا تھا، الیکشن وغیرہ سلیکشن، اس کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ جتنے بڑے بڑے قبائل کے سردار ہوتے تھے نا، ان سے بیعت لے لی جاتی تھی. تو اسی طرح یزید نے پھر جو جید صحابہ کرام تھے، مختلف علاقوں میں قبیلوں کے سردار تھے، تو بنو ہاشم میں اس وقت پھر سیدنا امام علی مقام، آپ نواسہ رسول بھی تھے، آپ کا بھی بڑا مقام تھا، تو آپ کی طرف بھی پیغام بھیجا. تو چلتے چلتے آپ کو کچھ خبریں بھی ملی، پھر اسی طرح خط بھی آنے شروع ہو گئے یزید کے بارے میں
کہ اس کے معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا وہ خود یہ منصب سنبھالیں۔ ٹھیک ہے، امام علی مقام نے یہ سارا سینیریو جب دیکھا جی تو ہاں، آپ نے بیعت سے انکار کر دیا ہوں، کہ ایک ایسا بندہ جو کردار کے لحاظ سے درست نہیں ہے نہیں ہے، یا اس کا حامل نہیں ہے، جی ہاں، اور پھر لوگ بھی کہہ رہے ہیں، تو میں ایسے شخص کی بیعت کروں گا تو یہ دراصل اس کے ان سارے کاموں کی تائید ہوگی، تائید ہو جائے گی، بالکل، تو اس طرح تو یہ ساری چیزیں شریعت کا حصہ بن جائیں گی، لوگ بنا لیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ نواسہ رسول نے ایسے حکمران کو قبول کر لیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جائز ہے، تو آپ نے اس کا انکار کر دیا۔ لیکن جب اس کا دباؤ بڑھتا گیا تو پھر آپ نے حرمین شریفین کو چھوڑ دیا اور ادھر پھر کوفے سے خط آنا شروع ہو گئے بالکل کہ آپ ایسے ہی، ہمارے پاس آ جائیں جی، اور ہم آپ کی بیعت کریں گے اور پھر یہ سلسلہ چلے گا، تو آپ پھر کوفہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے، لیکن تقدیر کھینچ کے پھر کربلا کے میدان میں لے آئی اور وہاں یہ سارا سانحہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ ٹھیک، یعنی کہ یہ پورا ایک پس منظر ہے جس طریقے سے حضرت امام حسین کو کربلا تک لایا گیا۔ جی جی، یہاں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ آپ کو اقتدار کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بدبخت لوگ ہیں کہ جو نواسہ رسول پر اب جن کو جنت کی سرداری مل جائے، میرے آقا کریم علیہ السلام فرمانے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جی جی، کہ آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو جن کو جنت کی جوانوں کی سرداری مل جائے وہ دنیا کی حکومت کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہ صرف اور صرف شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کی سربلندی، بقا اور حفاظت کے لیے آپ کی قربانی تھی۔ میرا اگلا سوال بھی یہی تھا جس کا آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ میں ایک جگہ پہ بیٹھا بھی ہوا تھا تو ایک بندہ جو ہے وہ بات کر رہا تھا کہ جی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اقتدار کے لیے، تو یہ آپ نے بڑا ایک میسج کنوے کیا ہے کہ جس کو جنت کی سرداریاں مل گئی ہوں، جس کو دنیا کی سرداریاں مطلب ہر لحاظ سے آپ کو سرداری ملی ہوئی ہے، تو ان کو ان چیزوں سے کیا ہے؟ بلکہ وہ شعر بھی نا ہمارا تو عقیدہ ہے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں جن کا بستر لگا ہوا ہے تیری گلی میں۔ کیا بات ہے، جو آقا کے در کے فقیر بن جائیں انہیں تخت سکندری کی ضرورت نہیں پڑتی، تو جن کو جنت کی سرداری مل جائے وہ ایسے کیسے یہ سارا کام کر سکتے تھے؟ اچھا حضور، جس وقت ہم کرب و بلا کی بات کرتے ہیں، یہ پوری ایک اسٹوری ہے، ایک واقعہ ہے، اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں، تو جیسا کہ ابھی پہلے بھی فتنوں کی بات ہو رہی تھی، انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی اٹھتا ہے اور لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جو کرب و بلا کا جو پورا منظر ہے، یہ پورا ایک واقعہ پیش آیا، اس پوری سٹوری کے اندر، پورے واقعات کے دوران چونکہ اتنے زیادہ صحابہ تھے مدینہ میں، اتنے صحابہ کرام تھے، وہ کرب و بلا میں آپ کی مدد کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو یہ ایک جو لوگوں کا یہ سوال ہے، یہ ایک فتنہ جو ہے، یہ جو سوال اٹھاتا ہے، اس کے حوالے سے ارشاد۔ جی، اس میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ صحابی کی ڈیفینیشن آپ دیکھیں کیا ہے۔ جی ہاں، صحابی کی کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، جی، اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہوں، تو کیا یہ تعریف حضرت امام حسین پہ صادق آتی کہ نہیں؟ جی جی، آپ بھی تو صحابی ہیں، بالکل صحابی ہیں آپ بھی تو صحابی ہیں سب سے پہلے، جی جی، اور اس کے بعد اگر اس کا پس منظر آپ دیکھیں تو امام علی مقام کسی جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے، لڑائی کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ آپ حرمین شریفین مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ آئے، مکہ مکرمہ سے پھر کربلا کوفہ کی طرف آئے، جی کربلا کی طرف تو آپ آئے نہیں تھے، آپ تو ادھر سے کوفہ کی طرف آئے، اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ آنے کی خواہش بھی کی لیکن آپ نے روک دی۔ تو اگر تو لڑائی سرعام ہوتی، ایک جنگ جس طرح ہوتی ہے، پھر نہ صحابہ کرام آتے، پھر تو یہ عذر تھا، اور یہ تو ایک جنگل بیابان صحرا تھا، جگہ جہاں آپ کو گھیر لیا گیا، وہاں کمیونیکیشن جو تھی اس کا بھی ایسا کوئی جدید نظام تو نہیں تھا کہ فوراً ایک پیغام جو ہے وہ دوسری جگہ پہ پہنچ جائے۔ وہاں تو لوگوں نے گھوڑوں پہ، سواریوں پہ، جانوروں پہ جانا، پیغام پہنچنا، یہ سارا کام ہونا، تو یہ واقعہ تو انن فنن ہوا ہے، تو اتنی جلدی تو موقع ہی نہیں ملا کہ کہیں اطلاع پہنچے، تو جو ایک واقعے سے بے خبر ہے
تو ان پہ یہ تان تشنیع کرنا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہالت پہ مبنی اور گمراہی ہے۔ اگر یہ اعتراض صحابہ کرام پہ ہے تو اہل بیت اطہار کے افراد بھی تو مدینہ شریف اور مکہ میں موجود تھے، جی، پھر یہ اعتراض ان پہ بھی آتا ہے۔ ان پہ بھی آتا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہی آپ کا پیرامیٹر ہے جی ہاں، اعتراض کرنے کا، جی ہاں، تو پھر یہ اعتراض حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ کیوں نہیں آ رہا؟ ہاں، یہ تو تھے ایک صحرا میں، جی ہاں، جہاں نہ حرم شریف کے لوگوں کو پتا، جی نہ مدینہ شریف کے لوگوں کو پتا۔ جی ہاں، حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کس کو نہیں پتا تھا؟ بالکل، وہ تو مدینہ شریف کے اندر تھے، بالکل ایسے ہی۔ وہاں سارے لوگ موجود تھے، تو وہاں پھر حضرت عثمان غنی کے لیے جو ہے وہ کیوں نہیں کاوش کی گئی؟ یہاں اعتراض تو زیادہ بنتا ہے، جی ہاں، یہاں تو سب بے خبر تھے، جی، وہاں تو باخبر تھے، باخبر تو پھر اعتراض جو ویلڈ ہے وہ کس پہ بنے گا؟ عثمان غنی، وہ تو باخبر بنے گا جی جی، کہ ان کی خبر ہونے کے باوجود، اور وہ 40 دن تک رہا، وہ تو خبر پھیل چکی تھی پھیل چکی تھی، ہر طرف، جی ہاں، تو وہاں پھر امداد کیوں نہیں پہنچی؟ تو اس لیے نہ ادھر اعتراض بنتا ہے ہمارے نزدیک اور نہ ہی ادھر اعتراض بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا یہ بالکل جہالت ہے اور ناواقفیت ہے شریعت سے، اور صحابہ کو اسی کہا جا سکتا ہے، جی ہاں، تو اس لیے یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، اور ہاں، کچھ صحابہ کرام اب جو حرم کربلا میں موجود تھے جی ہاں، وہ کون تھے؟ ہوں، وہ صحابہ کی اولادیں ہی تھیں آپ کے ساتھ۔ اولادیں ہی تھیں، آپ جس بھی شہید کا نام لیں گے وہ کسی نہ کسی صحابی کا بیٹا یا پوتا ہوگا، بالکل ایسے، بالکل ایسے، اور کچھ صحابہ کے نام کتابوں میں آتے بھی ہیں۔ حضرت حبیب بن مظاہر کا نام آتا ہے، حضرت مسلم کا نام آتا ہے، حضرت انس کا نام آتا ہے، یہ ایسے صحابہ کے نام بھی آتے ہیں جو کربلا میں آپ کے ساتھ شہید ہوئے۔ ٹھیک، جی جی، صحیح، بہت خوب حضور، جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ یہ صحابہ کی ہی اولادیں ہی تھیں یا ان کے پوتوں میں سے تھے، جو کرب و بلا میں جو عام طور پہ ہم 72 تن بھی سنتے جی ہیں، جی بالکل، تو یہ 72 تن انہی کی اولادوں میں سے تھے، انہی کو پوتوں میں سے تھے۔ تو یہ بڑا آپ نے ایک اچھا میسج کنوے کیا ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو لے کے ایک الزام تراشی کرتے ہیں صحابہ کرام کے اوپر کہ صحابہ کرام اس وقت کہاں موجود تھے۔ اور بہت ہی اچھی بات کہ سب سے ویلڈ ریزن بنتا ہے، ایک بنتا ہے حضرت عثمان غنی ذو النورین کی شہادت کے اوپر، وہاں تو سب کو معلوم تھا کہ آپ کو جس طریقے سے محاصرہ کر کے شہید کیا گیا۔ اچھا حضور، اسی محرم الحرام کے حوالے سے جیسا کہ ہم جیسے ہی محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بڑے بڑے سپیکروں کے اوپر جو ہے وہ لاؤڈ سپیکرز کے اوپر جو ہے یہ جو مطلب اہل تشیع حضرات ہیں ان کی طرف سے نوحہ جو ہے وہ بلند آواز سے لگا دیا جاتا ہے۔ اس کو سننا، اس کو پڑھنا، اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی ایسی چیز جی، جو شریعت اسلامیہ کے برخلاف ہے اس کو پڑھنا بھی گناہ ہے، اس کو سننا بھی گناہ ہے، اس کو لگانا بھی گناہ ہے۔ جی، ہمارے ہاں اصل میں بہت سارے کام نہ صرف بیڑ چال پہ ہوتے ہیں، بیڑ چال سمجھتے ہیں، اسے بیڑ چال کہہ لیں، اس کو مختصر بیڑ چال کہہ دیتے ہیں، جی جی، کہ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، ہم نے بھی کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ گاڑیوں میں محرم کے علاوہ لگاتے ہیں نا گانے، تو وہ شریعت کے پردے کے اندر رہ کے اپنا وہ چسکا پورا کرتے ہیں۔ ایسے ہی اب محرم میں گانا لگائیں گے تو ہر بندہ توئے لعنت کرے گا، ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو نوحہ لگتا ہے کیا اس میں وہی چسکا نہیں ہے؟ وہی ردم، وہی ٹون، وہی سب کچھ، وہی سب کچھ ہے۔ یعنی نوحہ ایک، اس کو آپ اس سے ہٹ کے کہ یہ کس کا شعار ہے کس کا نہیں شعار، ہم کامن جو ہے نا اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ نوحہ کا مطلب ہے ہائے وائے کرنا، ہائے بائے کرنا، غم کا اظہار غم کرنا۔ کا اظہار کرنا۔ تو مجھے بتائیے کہ جہاں نوحہ لگا ہوتا ہے کیا وہاں یہ موجود ہوتا ہے سینیریو؟ بالکل نہیں، ٹھیک ہے، جی، وہاں وہ ہاتھ ایسے ایسے ہو رہے ہوتے ہیں، جو ہے وہ سارے ایسے ایسے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہاں ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے، اور اپنی گپ شپ میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس میں تو یہ مقصد ہی وہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا جو ایک مقصد بھی ہوتا ہے، اگر جو وہ ایک مقصد بھی درست نہیں ہے ہمارے نزدیک، تو اس سے بھی منع کیا گیا شریعت میں، ہائی وائے سے اور ساری چیزوں سے۔
لیکن جس مقصد کے لیے ہوتا ہے وہ مقصد نہیں پورا کرتے. تو شور اتنا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا پڑھا کیا جا رہا ہے. تو صرف اور صرف وہ اپنے گانے کا چسکا پورا کرتے ہیں. ٹھیک. ہاں جی صحیح. اچھا حضور ریلیٹڈ میرے ذہن میں 2 سوال اور ہیں, میں چاہوں گا کہ اس کا بھی جو ہے وہ آپ جواب ارشاد فرمائیے کہ محرم الحرام کے اندر چونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ ایک محدود حد تک یہ سارے کام ہو رہے تھے. اب اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو امام علی مقام کے روزہ مبارک ہے, یا یہ آہستہ آہستہ کلچر پروموٹ ہوتا ہوا دوسری طرف بھی جا رہا ہے. ان کی شبیہیں جو ہیں وہ تیار کر کے باقاعدہ طور پہ پورا ماڈل تیار کر کے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں, خاکے پیش کیے جا رہے ہیں, اتنی بڑی ہستیاں اور ان کے خاکے بنا کر اور ان کے ساتھ اسی طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ یہ دراصل اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فلم بھی ریلیز ہوئی تھی دی میسج. جی سب سے پہلے. جی ہاں. اس کے بعد پھر پے در پہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ سٹوریز کو فلمائز گیا اور فلم کے رنگ میں, ڈراماز کے رنگ میں جی ہاں بنایا گیا, کبھی کسی نبی کا کبھی کسی نبی کا. اور شروع میں یہ تھا کہ ان مقدس ہستیوں کو انہوں نے نامینیٹ نہیں کیا ہوا تھا, لیکن آہستہ آہستہ جب مسلمانوں کو انہوں نے دیکھا کہ ری ایکشن آنے کی بجائے یہ تو دلچسپی لے رہے ہیں, تو انہوں نے پھر کیا کیا, انہوں نے آہستہ آہستہ پھر وہ مقدس جو شخصیات تھیں ان کو نامینیٹ کرنا شروع کر دیا, یعنی ان کے کردار بنانے شروع کر دیے. ان میں پہلے اولیاء کرام کا نمبر آیا, جیسے یہ ایک ڈرامہ چلتا رہا ہے ترکی کا ارطغرل. جی تو یہ بھی ہمارے بڑے لوگ شوق سے دیکھتے رہے. اس میں ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں, ان کو بنایا ہوا تھا. کسی نے ریئیکشن نہیں کیا بلکہ مسلمانوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا اور انجوائے کیا. انہوں نے کہا یہ تو کام ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اولیاء سے آگے پھر کیا کیا, انہوں نے صحابہ کرام کے کردار بنانے شروع کر دیے. صحابہ کرام کے کردار بن گئے, اس پہ بھی خاموشی رہی. پھر انہوں نے اوپر والے لیول پہ انبیاء کے کردار بنائے, یوسف علیہ السلام پہ, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, ان کے کردار انہوں نے بنا دیے. کوئی ری ایکشن نہیں آیا. بڑھتے بڑھتے پھر انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جی یہ ایک عید غدیر کے نام سے جو پوسٹیں بن رہی ہیں اس کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ وہ ایک شکل بنائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک مولا علی کے دونوں ہاتھ جو پکڑے ہوئے ہیں, اور یہ اسلام کے نام لیوا لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت خطرناک ہے یہ شبیہات کا جو ایسا سلسلہ ہے اور تمثیلوں کا ایسا سلسلہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. تو یہ جیدہ فکر لوگ ہیں تمام مکاتب میں, ان کو اس پر ایکشن لینا چاہیے اور اس پر بھرپور جو ہے وہ مزاحمت کرنی چاہیے, ورنہ آنے والے وقت میں وہ پتہ نہیں کیا اس سے بھی آگے بڑھ جائیں گے. بالکل صحیح. بہتر. حضور اگلا سوال جو ہے میرا وہ محرم الحرام کے حوالے سے ہے کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے ایک مسلمان کو اس مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے, کیا عوامل جو ہیں وہ اس میں کرنے چاہیے, ایک مسلمان کو یہ پورا مہینہ کیسا بسر کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں جس طرح پہلے بھی کہا ہے کہ ایک تو عبادات ہے. جی ہاں, کہ عبادات بندے کو زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے, اور خصوصی طور پر یہ دن بڑی اہمیت کا عمل ہے. جی 10 محرم الحرام, اس میں ہمیں اس دن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بہت سارے لوگ نیکی کے نام پر اس دن کو ضائع کر دیتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں مصروف ہونے کے باوجود بہت سارے گناہ والے کام کر بیٹھتے ہیں. جیسے سبیل لگتی ہے, ٹھیک ہے سبیل لگانا اچھی بات ہے, اس سال ثواب میں کوئی منع نہیں ہے. جی اب عین کیا ہوتا ہے کہ عین سڑک کے درمیان میں سبیل لگائی ہوتی, ایسی ہے سڑک بند ہے, آنے جانے والے لوگوں کو پریشانی, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آنے جانے والے لوگوں کو آوازیں کسی جاتی ہیں اور زبردستی پانی پلایا جاتا ہے. اب ہر 200-400 میٹر پر سبیل لگی ہوئی ہے, ایک بندہ کتنا پانی پی سکتا ہے؟ ایک جگہ سے پی کے آیا پھر دفعہ پیے. تو کیا ہوتا ہے پھر یہ دیکھا گیا ہے, سنا گیا ہے کہ اگر کوئی آپ کی آواز پہ پانی نہیں پیتا تو اسے معاذ اللہ برا بلا بھی کہا جاتا ہے. بڑے بڑے مطلب جو ہے نا وہ القابات. جی ایسے. اور پھر ہوتا کیا ہے
جتنے یہ نوجوان پارٹی ہے یہ کہتے ہیں آج بس شبیل لگا لی نا نمازاں بھی معاف, ٹھیک ہے, کوئی اور نیکی کا کام بھی معاف. انہوں نے کپڑے بھی غیر اسلامی پہنے ہوتے ہیں اور جناب والا وہ بس وہ کہتے ہیں کہ آج شبیل ہی ہے سارا کچھ, نہ کوئی نماز پڑھنی, نہ کوئی نیکی کا کام, نہ ذکر نہ ذکار, اول بول بھی بولتے رہنا ہے. تو جی شبیل لگائی سی. تو یہ کام جو ہے نہیں ہے, یہ تو بڑا اہم دن ہے, اس دن کا تو میسج بڑا اہم ہے, تو ہمیں تو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات ہے کہ امام حسین علی مقام کا سر مبارک جو ہے وہ سجدے کی حالت, جی سجدے کی حالت میں تھا. تو اس لیے اس دن کو ہمیں ایسے گزارنا چاہیے جس طرح امام علی مقام نے گزارا. اور بڑا اہم پوائنٹ ہے اس حوالے سے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی اس دن مختلف عمل ہیں جی, تو سارے امام علی مقام کی محبت کا نام لیتے ہیں. تو میں صرف ایک نقطہ رکھنا چاہتا ہوں, جس سے محبت ہو جو کام وہ کرتا ہے وہ کرنے چاہیے, جو کام اس کا دشمن کرتا ہے وہ کرنے چاہیے. بالکل جو وہ کر رہا ہے وہ کرنا چاہیے. تو اب کربلا میں ایک تھے امام پاک, ایک تھے دشمن. بیڑیاں کنہوں نے پہنائی؟ دشمنوں نے. ہم کڑے پہن لیتے ہیں کہ جی بیڑیاں, اب یہ کام تو دشمنوں نے کیا تھا. خنجر, تیر, تلوار, جسموں کو خون سے لہو لہان کس دشمنوں نے کیا. تو امام پاک نے کیا کیا تھا؟ امام پاک نے صبر کیا, امام پاک نے تلاوت کی, امام پاک نے نماز پڑھی. تو ہمیں تو یہ کام کرنے چاہیے, دشمنوں والے کام نہیں کرنے چاہیے. تو اس لیے یہ چیز جو ہے یہ ہمیں سوچنی چاہیے کہ اگر ہمیں امام پاک سے سچی اور سچی محبت ہے تو ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جو امام پاک نے کیے 10 محرم. ہم امام کو مانتے ہیں, امام کی نہیں مانتے. ہم اصل میں محبت نا اپنی مرضی سے کرتے ہیں. آج کل یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے امت کا. دین اور شریعت کی بھی وہی بات مانتے ہیں جو ہمارے ذہن کو فٹ ثابت ہوتی ہے. جو فٹ نہیں ثابت ہوتی وہ بے شک جتنی بڑی اسلام اور دین کی بات ہو ہم کہتے ہیں ریجیکٹڈ. تو اسی طرح محبت بھی ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں, تو عقیدت بھی ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا چاہیے, عقیدت وہی قبول ہوگی جو عقیدے کے اندر رہ کے کی جائے گی. بالکل اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا عقیدت کی وجہ سے کہتے ہیں یا دشمنی کی وجہ سے؟ عقیدت کی وجہ سے کہتے ہیں. لیکن کیا ان کی یہ عقیدت قبول ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. کیوں ان قبول نہیں ہے؟ کہ عقیدہ کہتا ہے قل هو اللہ احد. تو اس لیے ان کی عقیدت قبول نہیں ہے. تو کسی بھی ہستی کے بارے میں عقیدت کا معیار ہمارا اپنا ذہن, سوچ, فکر نہیں ہے. عقیدت کا معیار جو ہے وہ عقیدہ ہے, اور عقیدہ کیا ہے؟ قرآن اور نبی پاک کا فرمان. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا حضور, محرم الحرام کے حوالے سے, 9ویں 10ویں محرم الحرام کے حوالے سے کچھ لوگ قبرستان کا رخ کرتے ہیں. اپنے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پہ جا کے مٹی نئے طریقے سے جو ہے وہ ڈالتے ہیں. تو یہ کچھ زیادہ یہ ان پچھلے برسوں میں یہ کام کافی تیزی پکڑ کے گیا ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 محرم الحرام اور 9 محرم الحرام کو قبرستان میں اپنے عزیز و اقارب کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں, اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس حوالے سے ایک تو جو بنیادی عمل ہے نا کہ قبر پہ مٹی ڈالنا یہ جائز ہے. قبر کو درست کرنا یہ جائز ہے. اس سے قبرستان جانے سے بندے کے دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے, موت کی یاد آتی ہے, قبر کی یاد آتی ہے, بندے کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے, اللہ کا قرب ملتا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری چیزیں اس میں ایسی شامل ہو چکی ہیں جن کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتا. مثلاً مرد و عورت کا اختلاط, یعنی قبرستانوں کے اندر شاید اتنے مرد نہیں ہوتے جتنی عورتیں ہوتی ہیں. بالکل. اور پھر وہ نئے کپڑے پہن کے, میک اپ کر کے, اور مطلب خوشبوئیں لگا کے, عورت کو تو ویسے خوشبو لگانا منع ہے, تو اس طرح قبرستان پھر مردوں کے اندر جانا تو یہ بالکل غلط ہے. شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی, اور یہ ثواب کی بجائے گناہ ہے. مرد جائیں اور وہ بھی لمیٹڈ ٹائم کے لیے, ویسے نہ ہو کہ وہ قبراں تے مٹی پاؤندے رہن تو وہی گل
پھر نماز بھی گئی، بالکل وہی بات تلاوت بھی کوئی نہیں، ایسی ہے. تو وہ کہیں بس جی ہم نے قبروں میں مٹی ڈالی، بہت بڑا کام کر لیا. ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ گئے ہیں وہاں تلاوت کی ہے جی ہاں. تو وہ کوئی حرج نہیں. خواتین کا کام ہی نہیں قبرستان اس طرح جانا. تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کریں، گھر سے بھی پہنچ جاتا ہے ان کے لیے اصالہ ثواب کرنا ہے. وہ گھر میں کھانا وغیرہ پکائیں، ختم شریف کا اہتمام کریں، تلاوت کریں، اپنے بچوں کو جو ہے وہ نوافل پڑھائیں. یہ خواتین کا کام ہے. جی. تو اس لیے اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ بہت خیال رکھنا چاہیے. اچھا حضور، میرا ایک آخری سوال ہے جو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے حوالے سے ہے کہ آپ کی شہادت کا پیغام کیا ہے، پیغام شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. جو اصل پیغام ہے جو عوام نے سمجھا ہوا ہے، عوام نے سمجھا ہوا ہے کہ شہادت امام علی مقام کا پیغام سبیل اور حلیم کی دیگ یا بریانی کی دیگ، یہ امام علی مقام کی شہادت کا پیغام ہے بس، جو کہ نظر آ رہا ہے. جی ہاں. بھئی امام علی مقام نے دین کے لیے اپنے بچوں کو کہایا، اپنے بھانجوں بھتیجوں کو، بھائیوں کو، خود اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اگر امام علی مقام قیامت والے دن، یہ ایک سوال کا جواب آپ اپنے ضمیر سے لے لیں، آپ کو پیغام مل جائے گا. امام علی مقام اگر قیامت والے دن پوچھ لیں اپنے محب سے، جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، بتا میں نے دین کے لیے علی اکبر دیا، تو نے کیا دیا؟ میں نے علی اصغر دیا، تو نے کیا دیا؟ میں نے اونو محمد دیے، تو نے کیا دیا؟ میں نے عباس و قاسم دیے، تو نے کیا دیا؟ تو یہ اگر ایک سوال جو ہے اس کا جواب تلاش کر لیں تو ہمیں پیغام مل جائے گا. امام علی مقام کی شہادت فقط دین اسلام کی سربلندی کے لیے اسی لیے تھی. تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی صلاحیتیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے صرف کریں، اور یہ عصر حاضر میں بڑا ضروری ہے. اس وقت بھی جو سینیریو بنا ہوا ہے کہ دو بپھرے ہوئے جو سورمے ہیں اسرائیل اور امریکہ کی صورت میں، وہ مسلمانوں پر کیسے جو ہے وہ جھپٹ رہے ہیں. تو اس کی یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہیں وہ دین کے لحاظ سے کمزور ہے. انہوں نے دنیا کی ہر آسائش تو حاصل کر لی لیکن دین کو مضبوطی نہیں دی. تو آج ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ وہ ایک ایک کو نوچ رہا ہے. عراق کو نوچا، شام کو نوچا، افغانستان کو نوچا، یمن کو نوچا. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ایک کو جو ہے وہ اپنے شکنجے میں لے رہا ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم دین اسلام جو ہے اس کو مضبوط کریں، اس کو تقویت دیں. اپنا مال بھی ہے تو دین کے لیے، اپنی اولاد بھی ہے تو دین کے لیے، اپنا وقت بھی ہے تو دین کے لیے صرف کریں، تاکہ امام پاک نے جو ہے جس لیے. اور دوسرا، امام پاک نے جو بیعت نہیں کی تھی آخری وقت تک، ان کا مطالبہ یہی تھا کہ یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں. تو آپ نے کیا کہا تھا کہ یہ گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھوں میں نہیں جا سکتا. تو یہ بھی پیغام ہے کہ کبھی بھی کسی بدعنوان شخص کو جو شریعت کے خلاف چلتا ہو، جسے شریعت کا پتہ نہ ہو، زانی، شرابی ہو، بد عمل ہو، اس کو کبھی بھی بیعت یعنی ووٹ نہ دو. آج ہوتا یہ ہے کہ ہم دیگیں 40 10 محرم کو پکا لیتے ہیں، جب الیکشن کی باری آتی ہے تو ووٹ انہی بدعنوان لوگوں کو دیا جاتا ہے، بد کردار لوگوں. ہاں جی. تو یہ پوچھ ہوگی ہمیں، وہ 40 دیگیں ہمارے منہ پہ ماری جائیں گی اگر ہم نے جو مہر والا ٹھپا کسی بدعنوان شخص کے لیے لگا دیا. تو یہ دو پیغام ہیں. کاش کہ ہم جس وقت ہم ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں نا، تو اس چیز کو بھی دیکھیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بد کردار کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیے. تو ہم جس وقت، میں ابھی ضمناً بات آ گئی، جس وقت یہ الیکشنز کا دور ہوتا ہے تو ہم ہاتھوں میں نا ہار لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ساری گلی بن جائے گی، ہماری جو ہے نا وہ فلاں چیز جو ہے نا وہ یہ کام ہو جائے گا. کاش کہ اس وقت ہم امام علی مقام کے اس پیغام کو بھی سمجھیں. ایسے شخص کل مجھے بتائیں امام علی مقام کو کیا کہ میں نے دین کے لیے سب کچھ کو ہادیہ بنا
تو تم نے ایک بریانی کی پلیٹ کے پیچھے، ایک اپنی گلی پکی ہونے کے وعدے کے پیچھے، اپنی گلی کی نالی بننے کے وعدے کے پیچھے کسی بدعنوان بد کردار شخص کو تو نے جب ووٹ دے دیا. ووٹ بھی ایک حساب کا بیعت ہی ہے، وہ ایک ہی چیز ہے. ہاں جی، وہ ایک ہی چیز ہے. بہت بہت شکریہ حضور، آپ نے اپنا قیمتی جو ہے وہ ٹائم عنایت فرمایا. جی ناظرین، انشاءاللہ پھر کسی وقت کسی نئے موقع پہ کسی نئے عنوان کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ماہ ذوالحجہ اور ماہ محرم الحرام کے حوالے سے جتنے بھی جو واقعات ہیں ان کو ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں ان تمام سوالات کو شامل کریں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس چینل پہ یہ ہماری پوڈ کاسٹ کو ریلیز کیا جاتا ہے، تو آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں اور اس پوڈ کاسٹ کو اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے. آپ کا ایک شیئر کرنا ہو سکتا ہے کسی کو غلط کاموں سے نکال کر صحیح ٹریک پہ لے آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی گفتگو ہوئی اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.